پلیز مجھے پینے دو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھیننا چاہتی تھی، مگر وہ تبھی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر جہاں دودھ سے اس کی مونچھیں بنی ہوئی تھی وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے صاف کرتا ہے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر کے اس کی سانسوں کو بری طرح سے پیتا ہے۔ وہ اس قدر خود کو سیراب کر رہا تھا کہ وہ اب اپنی سانس مدھم ہوتے پاتی ہے، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی جلن اپنے ہونٹوں پر اتار چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی جلن تو کم ہوئی تھی۔ امیس ملک کی ملکیت ہو تم، جس طرح چاہوں اور جیسے چاہوں تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، اور ایسا کرنے پر تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا یہاں سے جانے کا، مگر لگتا ہے تمہیں جدائی پسند نہیں آئی۔ کاش تم جان سکتی کہ اب میری دی جانے والی گرمی تمہارے جسم کو راکھ کر دے گی تو تم کبھی بھی اس باؤل کو آدھا نہ چھوڑتی۔ وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے تاکہ وہ اپنی جلن کو کم نہ کر سکے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا رخ اسی کی طرف کر رہا ہے تو خوف کے ساتھ وہ پوچھنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے، مگر تم ڈرو مت میری جان، کیونکہ اب ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے تمہارا ڈرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر اچھالتا، اپنا جھکاؤ اس کے نازک وجود پر کرتا، اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا، مگر لمس میں اس قدر سختی تھی کہ اس کی سانسیں ہی بند ہو جائیں۔ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو اوپر کرتا، اس کے پیٹ کو چومتا ہے، جبکہ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے پینٹ کو انزپ کر رہا تھا، جسے دیکھ کے وہ اور ڈر گئی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتی ہے، جبکہ امیس اس کی بات انسنی کرتا اپنے عمل کو شروع کر گیا۔ اس کی پہلی ہی شدت پر وہ چیختی ہے، مگر پھر امیس اپنے عمل کو اور تیز کرتا ہے اور درد دے رہا تھا جو اس کی آنکھوں سے آنسو لے آیا۔ وہ جی جان سے اپنے عمل کو بڑھاتا، اس کی سسکیوں کا سبب بن رہا تھا، کبھی اس کے گالوں کو چومتا تو کبھی انہیں کاٹتا۔ جب دل بھر گیا تو بیڈ کی دوسری سائیڈ پر لیٹتے امیس گہری سانس بھرتا ہے، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کرتی اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی ہے، جو شاید امیس کو غصہ دلا گیا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ سے اپنا جھکاؤ اس پر کرتا ہے۔ کیا سوچ کر تم نے میری طرف کمر کی کہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا؟ تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے سوزین میری جان۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ امیس پلیز دوبارہ نہیں۔ وہ اس کے ارادے جانتی اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی، جبکہ اس کا امیس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے کان کے پاس بھاری آواز میں کچھ سرگوشی نما کہتا ہے، جب تک میں تمہیں پوری طرح حاصل نہیں کر لیتا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ میری اس بے قراری کا حل صرف تمہاری قربت میں ہے۔ وہ دوبارہ اسے اپنے ہونٹوں میں سوزین کے لب قید کر گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنی نظروں کی تپش رکھتا۔ وہ اسے نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو، وہ محبت سے بولا تھا، جبکہ سوزین کو اس کا اس طرح بولنا ہر بار کی طرح عجیب لگتا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ انسان جب کسی کی قید میں ہوتا ہے تو اس کے بس میں اپنی آزادی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا جب تک قید کرنے والا اسے خود آزادی نہ دے۔ تم تو ابھی تک رات کو لے کر بیٹھی ہو، اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی سوزین، تم میری بیوی ہو، ان سب سے بڑھ کر تم میری محبت اور محبت میں سب ناجائز بھی جائز ہوتا ہے، پھر اتنا کترانا کس بات پر؟ یہ سب پہلے بھی تو کر چکے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ تب تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اب مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہو، مگر میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، جبکہ وہ اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ سب کرنا عزت و نفس کو رون دینے کے برابر تھا، مگر اب اسے کون یہ بات سمجھائے۔ امیس پلیز مجھے جانے دو، نہیں ہے میرا کوئی رشتہ تم سے، نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی محبت، تم سے محبت کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، سوزین بھاری آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی پھر سے جانے کی رٹ سن کر امیس کو غصہ تو آیا تھا، مگر وہ اسے کنٹرول کر گیا تھا۔ مگر جب سوزین نے اس کی محبت کو ایسا کہا تو وہ امیس کے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھ کر اس کے جبڑے کو دبوچ لیتا ہے۔ کیا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جانا ہے؟ کیا میری بکواس تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اور جانا بھی کیوں چاہتی ہو؟ صرف اپنے اس وحاج کے لیے؟ بتاؤ۔ وہ اپنی پکڑ میں سختی لاتا ہے،
کہ سوزین کے دونوں ہونٹ اب کھول چکے تھے اور اس کے سفید دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس کے لیے اتنا کترا رہی ہو، کس کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو۔ وہ صرف وہاج ہے۔ ایسی کیا کمی ہے مجھ میں کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ پہلے تو تم نے کبھی مجھے تم تک نہیں کہا سوزین، مگر اب کیوں ایسا کر رہی ہو؟ وہ اس کے جبڑے کو آزاد کرتا ہے۔ سوزین ایک لمبا سانس بھرتی اس سے دور ہوتی ہے، اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امیش، وہاج تم سے 1000 گنا اچھا ہے، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اس طرح قید نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے عزت دے گا، اور ان سب سے بڑھ کر وہ کبھی بھی مجھے اذیت نہیں دے سکتا۔ وہ اسے ماضی کے کچھ پل یاد کروا رہی تھی جسے یاد کرنا ہمیشہ درد دیتا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو وہاج کی طرف داری کرتے ہوئے، مت بھولو تم میری بیوی ہو۔ وہ آنکھیں سرخ کیے جوتے اتارے اس کے قریب ہوتا ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ امیش سوزین کا ہاتھ تھامتے اسے کمرے سے باہر لے گئے، جبکہ اس کا رخ اب اسی کمرے کی دوسری جانب تھا۔ جب اس کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسٹور روم ہو، مگر جبکہ اس کے کونے میں ایک کرسی نظر آئی جس پر وہاج تھا، جسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور اسے دیکھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ جیسے بہت مار بھی چکا ہو۔ دیکھ لو اسے جی بھر کے، کیونکہ یہ آخری بار دیکھنے کو ملے گا۔ سوزین، جو وہاج کو دیکھ کر ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ امیش نے کیسا سلوک کیا ہوگا، مگر جب اسے سوزین کو دیکھنے کو کہا تو وہ وہیں خوف کھاتی رہ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے امیش، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ مسئلہ صرف ہم دونوں کے درمیان میں ہے، تو اس کو کیوں آپ سزا دے رہے ہو؟ وہ وہاج کی پھر سے سائڈ لے رہی تھی، جو شاید امیش کو کافی غصہ دلا گیا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مسئلہ صرف وہاج نے بس بہت ہو گیا۔ جب تک یہ زندہ ہے تب تک تم مجھ سے دور رہو گی، اور میں تمہیں خود سے دور کرنا نہیں چاہتا، تو اس لیے اب اس کو مرنا ہوگا۔ امیش وہاج کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، جبکہ وہاج وہاں پر بے ہوش بیٹھا ان سب باتوں سے انجان تھا۔ امیش کی نیت کو سمجھتے ہوئے سوزین نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا، جبکہ ایسا کرنے پر امیش کافی لطف اندوز ہوا تھا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔